بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1570 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِن اور اگر تکذبوا تم مجھے جھٹلاؤ گے، فقد کذب تو تحقیق جھٹلایا ہے، امم کئی امتوں نے، من قبلکم تم سے پہلے بھی، وما اور نہیں ہیں، علی الرسول رسول پر، الا البلاغ مگر صرف پہنچا دینا، المبین جو واضح طور پر۔ اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیف یبدئ اللہ کیسے اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم یعید پھر وہی اس کو لوٹائے گا، ان ذالک بلا شبہ یہ ہے، علی اللہ اللہ پر، یسیر بہت آسان۔ قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے، سیرو تم سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر تم دیکھو، کیف بدأ کس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا، الخلق مخلوق کو، ثم اللہ پھر اللہ ہی، ینشئ پیدا کرے گا اس کو، النشأة الآخرہ پیدا کرنا دوسری بار، ان اللہ بلا شبہ اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم میری تکذیب کرو، جھٹلاؤ، تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، جھٹلا چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا ہے، دوبارہ پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ کو آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا، پھر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلی امتیں بھی جھٹلا چکی ہیں۔ دوسری بات، رسول کے ذمے تو صرف واضح انداز میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ تیسری بات، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا؟ چوتھی بات، پھر دوبارہ بھی وہ اسے پیدا فرمائے گا۔ پانچویں بات، یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ چھٹی بات، آپ ان سے کہہ دیجئے پیغمبر کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیسے اللہ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ ساتویں بات، پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ ایسے ہی پیدا کر دے گا۔ آٹھویں بات، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ بزرگان محترم، گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنا کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو تقویت پہنچانے، مضبوط کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی ان کفار و مشرکین سے کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر آپ ان کافروں اور مشرکوں کو کہیے کہ اے کافروں، اے مشرکوں، اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو کہ میں نبی نہیں ہوں کہتے ہو، تو یہ بات سن لو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہیں بھی ان کی قوموں نے اسی طرح جھٹلایا۔ حضرت نوح آئے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، حضرت شعیب آئے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، حضرت صالح آئے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، حضرت لوط آئے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، حضرت ہود آئے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا،
حضرت ابراہیم آئے ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، حضرت موسیٰ آئے ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، سارے ہی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے۔ پیغمبر اگر آج آپ کو جھٹلایا جاتا ہے تو پھر آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل تنگ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو زمانے سے چلا رہا ہے سلسلہ، سب کو جھٹلایا گیا ہے۔ اور آپ پیغمبر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کا کام صرف اللہ کے پیغام کو واضح انداز میں لوگوں تک پہنچا دینا ہے، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا کام فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ نصیحت کیجئے، بس آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے پر داروغہ نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنے کام میں لگے رہیے، آپ کی توانائی، آپ کی طاقت دعوت دین میں رہے، مانو یا نہ مانو یہ تو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی ہمارا حساب کتاب ہوگا اور نہ ہی ہمیں سزا دی جائے گی، تو سنو، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے تم کو اور ساری چیزوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا؟ تمہارا اس دنیا میں وجود بھی نہیں تھا مگر اس نے تمہارا وجود بخشا، تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے تمہیں وجود میں لائے گا اور تمہارے کرتوتوں کی سزا تمہیں دے گا۔ یہ کام تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مٹی مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم کو دوبارہ نئے انداز میں پیدا کیا جائے گا؟ تم لوگ کہہ رہے ہو نا، کیوں بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو چیز پروردگار پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیا اس کو وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ تو اللہ کے لیے ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اگر اپنی ذات میں غور کرنے کے بعد بھی یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تم ذرا زمین کے چکر لگاؤ، چکر کاٹو زمین کے، جاؤ ملک شام، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، دیکھو مختلف بستیوں میں جاؤ، جتنی مخلوقات اس دنیا میں موجود تھیں انہیں دیکھو، سوچو کہ یہ کیسے وجود میں آئیں، کس نے ان سب ساری چیزوں کو پیدا کیا؟ دیکھو ان جمادات کو، دیکھو ان نباتات کو، دیکھو ان جو ہے حیوانات کو، دیکھو یہ بری اور بحری مخلوق کو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں اگر واقعی تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہے کہ جب ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا تو وہ مرنے کے بعد بھی ہم سب کو دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے، وہ اللہ ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز پر وہ قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مسئلہ تو ایسا ہے، ہم کو کوئی چیز بنانا ہوتا ہے، کتنے پروسیجر ہوتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کتنے منصوبے بنانے پڑتے ہیں، کتنی طاقت لگانی پڑتی ہے، کتنے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، کتنے وسائل ڈھونڈنے پڑتے ہیں جب کہیں چل کر ایک چیز وجود میں آتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اذا اراد شیئا یقول له کن فیکن، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہو جا، بھئی ہو جاتا ہے۔ آسمان سے کہا ہو جا، آسمان ہو گیا، زمین سے کہا ہے زمین ہو جا، ہو گئی، چاند سے کہا ہے چاند بن جا، چاند بن گیا، سورج سے کہا ہے سورج بن جا، سورج بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، اس کو ایک تسلیم کرو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔